الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، اللہ پاک نے اس کائنات کو جو بنایا ہے وہ اس انسان کے لیے بنایا ہے. اس کائنات کو اللہ پاک نے، پورے کائنات کو اور اس کی ہر چیز کو اللہ پاک نے اس انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے. سورج خدمت کر رہا ہے، چاند خدمت کر رہا ہے، ہوا، آگ، پانی، جانور، یہ زمین، یہ سب خدمت کر رہے ہیں. یہ سمندر، یہ دریا، اللہ پاک نے اس انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دیے. اور اس انسان کو اللہ پاک نے بنایا اپنے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ پاک انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ سب کچھ تیرے لیے مسخر کر دیا اور مسخر کرتا چلا جاؤں گا، بس تو اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دے اور تو مجھ سے تعلق کو مضبوط کر لے. اور اے میرے بندے، تو میرا ہو جا، پھر دیکھ میں تیرا کیسے ہوتا ہوں. تو جب میرا نہیں ہوتا تب بھی میں تیرا ہوتا ہوں، اور تو جب میرا ذکر نہیں کرتا تب بھی میں تجھے بھولتا نہیں، اور تو میرا شکر ادا جب نہیں کرتا تب بھی میں تجھے دینے سے رکتا نہیں. اگر تو میرا شکر ادا کرے گا تو میں تجھے اور دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے زیادہ دیتے ہیں، اور زیادہ دیتے ہیں. اور کیا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک اسے یاد کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم نشین ہو جاتے ہیں. اور انسان جو ہے جس کا ہم نشین اللہ ہو جائے تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، پھر اس کو کسی دوست کی، کسی کی مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے. اللہ پاک پھر اس کو اپنے غیبی نظام کے تحت اپنی محبت، اپنی قدرت کے ساتھ اس کو عطا فرماتے ہیں. اس کو ظاہر بھی عطا فرماتے ہیں، اس کو باطن کے سکون عطا فرماتے ہیں، اس کو غنائے قلبی بھی نصیب فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک مسلمانوں کی، ایمان والوں کی کیا تعریف فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا فرمائی؟ کہ ایمان والے تو اللہ سے یہ نہیں فرمایا کہ محبت رکھتے ہیں، فرمایا کہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. یہ جو شدید محبت ہے نا، اشد حبا للہ، اللہ والوں جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں. کیوں اللہ والا کہتے ہیں انہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہر فعل اپنے محبوب اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے. چنانچہ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. جب ایک بالش چلتا ہے تو دو بالش اللہ کی طرف سے آتا ہے معاملہ. جب ایک ہاتھ چلتا ہے تو دو ہاتھ کی طرف اللہ کی طرف سے معاملہ آتا ہے. جب چل کر جاتا ہے تو دوڑ کر اللہ کی رحمت آتی ہے. اور پھر اللہ پاک اس کی محبت جب اللہ کے دل میں اللہ
اس کے دل میں سما جاتے ہیں اور یہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اس کا تزکیہ کر لیتا ہے، اس کا تصفیہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا فرمایا کہ اللہ پاک میں فرماتے ہیں کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن ایک مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی شرط انسان اپنے ایمان اس کے اندر موجود ہو، اور پھر اتباع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور اپنا جو ہے وہ کیا، ایمان والوں کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے ہی بغض رکھتے ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ان کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ پرسنل کسی سے نہیں رکھتے، وہ ذاتیات میں کسی کے ساتھ معاملہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک غزوے میں، ایک جنگ کے دوران آپ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے تو آپ اس پر غالب آ گئے اور قریب تک کہ آپ اسے قتل کر دیتے، لیکن اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے تو وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ علی تم مجھے مار سکتے تھے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اب تو میں نے تمہارے اوپر تھوک بھی دیا تو تمہیں تو اور غصے کے ساتھ مجھے قتل کرنا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پہلے تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، پہلے تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے مجھے تھوکا، میرے چہرے پر تھوکا تو میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور میں اس عمل سے باز آیا جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ چنانچہ اب یہ میرا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں رہا بلکہ میرا اس میں غصہ بھی شامل ہو جاتا، تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا۔ وہ اتنا متاثر ہوا، کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ ہے ایمان والے، یہ ہے اخلاص۔ فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، ان کے ہونے کی برکت سے آئے ہوئے عذابات کو اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی کیا پہچان کہ اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کا ملنا جلنا اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کا ایک ایک عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو ٹٹولے کہ وہ کس چیز کے لیے عمل کر رہا ہے، کس کے لیے عمل کر رہا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے عمل کو دیکھے، درمیان میں عمل کرنے کو دیکھے، پھر آخر میں اپنے عمل کو دیکھے اور اس پر استغفار کرے، تاکہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اللہ سے معافی مانگے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے، ہم 10 لوگوں میں بتاتے پھرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ خواتین میں زیادہ معاملہ ہوتا ہے کہ رات کو جاگ لیے شب قدر میں، یا کسی ایسی رات کو جس میں اللہ کی عبادت، جیسے شب قدر کی رات ہو گئی یا رمضان کی راتیں ہو گئی، تاک راتیں ہو گئی، تو اگلے دن ایک دوسرے پر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم تو 3 بجے تک اٹھے رہے، ہم تو 5 بجے تک اٹھے رہے، ہم تو 2 بجے تک اٹھے رہے۔ نہیں میرے ماؤں بہنوں، بھائی بزرگوں، دوستوں، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن فرما دیں گے کہ جس نے جس کے لیے عمل کیا ہے وہ اس سے جا کر اس سے بدلہ لے لے۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے لیے نہ ہوا، خدا نہ خواستہ، تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ جب اللہ رب العزت ہی ہمارا دامن ان کا جو ہے اللہ پاک سے ساتھ چھوٹ گیا، اور اللہ کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، اور اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی عمل میں شریک کیا، میں تمام شریکوں سے پاک ہوں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایمان والوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ دوسرا، نیکیوں پر سبقت ہو۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں پر سبقت لیا کرتے تھے۔ ذرا سے کچھ پتہ چل جائے
کہ فلاں صحابی کو کوئی عمل پتہ چل گیا تو دوسرے بھی اس میں لگ جاتے تھے. ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا. چنانچہ ایک جگہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ آئے جو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ذکر کی جو فضائل سنے تو انہوں نے بھی ذکر، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ذرا زیادہ وہ مالدار صحابہ نہیں تھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر صحابہ ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا تم اللہ کا ذکر کرو. لہٰذا وہ صحابہ چلے گئے خوشی خوشی، اللہ کا ذکر شروع کر دیا. اب چونکہ مالدار صحابہ تو تھے لیکن صحابہ تو وہ بھی تھے اور حریص تھے صحابہ نیکیوں کے لیے، تو انہوں نے بھی ذکر شروع کر دیا. غریب صحابہ پھر آ گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار صحابہ ہیں وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اب ان کو ذکر کا پتہ چل گیا وہ ذکر بھی زیادہ کر رہے ہیں. تو حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے. تو کیا مطلب کہ ایک آدمی نیکیوں میں حریص ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نیکیوں کو کم نہ سمجھے، وہی نجات کا باعث بن جائے. پتہ نہیں ہمیں نہیں معلوم، وہی اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے اور ہمارے بیڑا پار ہو جائے. ایک ایک نیکی کو قیمتی سمجھیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں، اپنے لمحوں کو، اپنی قیمتی اوقات کو قیمتی بنائیں. اور دوسرا اپنے گناہوں کی زندگی ایک کیا ہے فرمایا، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ گناہوں کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں. مشائخ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ کا ولی، کامل ولی جب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ گناہوں کو ترک نہ کر دے، جب تک مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ نہ بن جائیں، جب تک اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی سے جو ہے نفرت نہ ہو جائے اور وہ گناہوں سے ایسے بھاگے کہ جیسے آدمی سانپ اور بچھو سے بھاگتا ہے. چنانچہ گناہوں کو جب آدمی ترک کرتا ہے تو وہ اللہ کے ولیوں میں سے شمار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے انسان اللہ کا ولی نہیں بنتا بلکہ گناہوں کے ترک کرنے کی وجہ سے بنتا ہے. تو نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں کا دروازہ بھی بند کرنا ہے. اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک اے سی گاڑی میں ہم بیٹھے ہیں اور اے سی گاڑی کے اندر جو ہے وہ اے سی چلا دیا ہے لیکن اس کے چاروں شیشے ہم نے کھول دیے تو ہوا دائیں بائیں سے نکل جائے گی لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو سکے گی. تو نیکی تو ہم کر لیں گے، ثواب تو ہمیں مل جائے گا، لیکن غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا اور بد اخلاقی کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، چغلی کر دی اور کسی کی برائی کر دی، کسی کو کمتر سمجھ لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، تو کیا ہوا؟ وہ نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانا ایمان والوں کی علامت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ایمان والوں کی علامت. پھر اللہ کی مخلوق پر ترس کھانے والے، ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ تم جو جس کو رحم نہیں دیا گیا وہ بہت ہی بڑی بھلائی سے محروم ہو گیا، جس کے دل میں رحم نہیں. اور فرمائے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ کرو. جب انسان اللہ پاک کا کسی ثواب کی امید سے کسی مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اسے معاف فرماتے ہیں اور اس کے عیبوں کو چھپائے. ایمان والے دوسروں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور ان کی نظر اپنے عیبوں پر ہوتی ہے. آج ہم اپنی مجالس اور اپنی محافل اور اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، ہماری محافل اور مجالس بھری پڑی ہیں غیبتوں سے، ہماری محافل اور مجالس بھری پڑی ہیں چغلیوں سے اور جھوٹ سے اور ایک دوسرے کے اوپر تانوں سے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کرنے سے کہ میں تو ایسی اور میں تو ایسا اور یہ تو ویسی اور یہ تو ویسا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماؤں بہنوں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں.
ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے دوسروں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا سب سے بہترین یادداشت یہ ہے، سب سے بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو یاد رکھے اور دوسروں کی اچھائیاں یاد رکھے. اپنے عیبوں کو یاد رکھے اور دوسروں کی اچھائیاں یاد رکھے. تو ایمان والے تو یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی کسی نے غیبت کر دی تو اس کے پاس جو ہے نا تحفے بھجوائے. کسی نے کہا حضرت آپ کی برائی کی اور آپ اس کے پاس تحفے بھجوا رہے ہیں. فرمایا تمہیں معلوم نہیں غیبت کرنے والا جو ہے وہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے. تو اس نے تو مجھے اپنی نیکیاں دی ہیں تو میں نے تو چھوٹا سا دنیا کا سامان اس کو دے دیا. تو معلوم چلا کہ انسان جو ہے، ایمان والے جو ہیں، ان کو تو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں اور مخلوق خدا پر ترس کھاتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ایمان والے؟ جو اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں، جو یہ تیاری کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ سے ملنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ تم میں سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور تم میں بیوقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات میں لگا رہے اور پھر اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماؤں بہنوں، آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں خواہشات بھری پڑی ہیں. آج مجھ سمیت ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم نے آج اتنی محنت دین کے لیے، بلکہ اس کی آدھی محنت بھی دین کے لیے کی ہے جو آج ہم دنیا کی محنت کر رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، یہ غور کرنے کی بات ہے. آج یہ ہم ہیں، ہم سے پہلے ہمارے والدین تھے، والدین سے پہلے ان کے والدین تھے. اس دنیا جو ہے یہ گزرنے کی جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ دنیا کو ایسے سمجھو جیسے مسافر خانہ، اور اپنے آپ کو مسافر سمجھو. اور مسافر بھی کون سا؟ مسافر بھی ہو جو ایک سفر کے لیے نکلا ہو، تھوڑی دیر کے لیے. جو نہیں ہوتا جو ہم جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ تھوڑی دیر کے لیے بس اسٹاپ پہ رکتے ہیں. آج کل کے زمانے میں، پہلے زمانے میں جیسے درخت سے تھوڑی سی سایہ لیا پھر آگے گھوڑے میں بیٹھ گئے. آج کے زمانے میں یہ بس اسٹاپ پہ اترے، ذرا سا منہ ہاتھ دھوئے، پھر دوبارہ بس میں بیٹھ گئے. تو یہ جو ہم نے منہ ہاتھ دھویا نا، تو یہ جو سفر ہے نا، اس سفر کو، اتنے قلیل سفر کو دنیا کی زندگی فرمایا ہے. اور یہ انسان آج اپنی پوری صلاحیتیں، جان، مال، وقت، اولاد، پیسہ، ہر چیز اس کی حصول میں لگا دیا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے پیدائش سے پہلے ہی تمہارا رزق لکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے نا، اسباب اختیار کرنا سنت ہے، حلال روزی کمانا سنت ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب کو بھول بیٹھے ہیں؟ ہم چیزوں میں لگ کر چیزوں کے بنانے والے کو بھول گئے. ہم دنیا میں لگ کر دنیا کے بنانے والے کو بھول گئے. اور دنیا کے بنانے والے دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، اور میں یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ میری کامیابی اس میں نہیں. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اجازت دی تھی، جب بھی داخل ہوں ان کو آنے کی اجازت ہے. مجذوب قسم کی شخصیت ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں. ایک دفعہ داخل ہوئے، غالباً انہی کا واقعہ آتا ہے. تو داخل ہونے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی یہ محل کس کا ہے؟ بلکہ یہ کہا کہ خلیفہ ہارون رشید ان کے اس میں آئے. کس میں ہے؟ طبیعت خراب تھی بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی. تو خلیفہ ہارون رشید ایک دفعہ ان کو مذاق میں ان کو ایک چھڑی دے دی
اور خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ چھڑی اس کو دینا جو دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف تمہیں لگے، یہ چھڑی اس کو دے دینا دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں بیوقوف لگے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ ہارون رشید کی کافی طبیعت خراب ہو گئی، تو حضرت کافی لوگ ان سے عیادت پہ جا رہے تھے، تو خلیفہ ہارون رشید کے پاس بہلول رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ فرمایا خلیفہ ہارون رشید کیا حالات ہیں؟ فرمایا بہت طبیعت خراب ہے، سمجھ نہیں آ رہا بچوں گا نہیں بچوں گا۔ فرمایا کہ آپ جب سفر میں جاتے ہو کسی تو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ پورا لاہور لشکر جمع کرتا ہوں، اچھی خاصی میں غذا کا انتظام، گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، ساری چیزیں۔ کیوں؟ کہا کہ اگر آخرت کے سفر پہ جا رہے ہو تو کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو خلیفہ ہارون رشید، اگر تم آخرت کے سفر پہ جانے لگ گئے تو کیا لے کے جا رہے ہو اللہ کے پاس؟ دنیا کے سفر میں تم اتنی چیزیں لے کے جاتے ہو۔ تو خلیفہ ہارون رشید خاموش ہو گئے۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے چھڑی نکالی اور ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ دنیا کی اتنی تم نے سفر کے لیے اتنی تیاری کر رکھی تھی، اور اتنے بڑے سفر جو ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے، جو اصل زندگی ہے، اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں رکھی، لہٰذا یہ چھڑی میں تمہیں دیتا ہوں، میری نظر میں تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم موت کا تذکرہ کر لیں تو لوگ بولتے ہیں بھائی اچھی اچھی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو۔ جس موت کے بارے میں فرمایا کہ موت تو وصل ہے، ایک محبوب سے محبوب کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک پل ہے۔ کہتے ہیں نا وصال ہو گیا، بھائی وصال کسے کہتے ہیں؟ وصل کو، وصل کیا؟ ملانا، ایک محبوب کو اللہ کے بندے سے ملانے والی پل یہ موت ہے۔ فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد رکھو۔ اور پھر فرمایا کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ فرمائے کہ جیسے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ آتا ہے کہ جو شخص، بڑی عجیب بات ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ خالق کائنات جس سے ملاقات کا شوق رکھے تو پھر کیا بات ہے، کیا سمجھتے ہیں ہم کہ اس کو عذاب دے گا؟ لیکن ہم تو شوق رکھیں۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے۔ مجھے اپنی پستی کی تو شرم ہے اور تیری رفعتوں کا بھی خیال ہے کہ تیری کیا شان ہے اللہ، مگر میں اپنے اس دل کا کیا کروں، میں اپنے اس دل کا کیا کروں؟ اس سے پھر بھی شوق وصال ہے، اسے پھر بھی مرنے کا شوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے مرنے کے بعد اپنے محبوب کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے اللہ کے ولی اس زمین پر گزرے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ جنت میں تمہیں سب کچھ ملے گا، اللہ کا دیدار سے اللہ تمہیں روک دیں گے۔ بس آج کا جوان اور آج کا مرد اور آج کا عورت تو یہی سب سمجھتے ہیں نا کہ دریا مل جائے، وہاں پر شہد کی نہریں اور ہوریں اور محلات، منع نہیں ہے، اللہ معاف کرے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ نے خود مانگنے کو کہا ہے، اللہ نے ثواب رکھا ہے ساری چیزیں۔ لیکن سب سے اونچی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کا دیدار سے روک دیں گے، باقی فرمائیں گے کہ بھائی جنت میں چلے جاؤ، جنت میں جو کرنے کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو۔ فرمایا تو وہ اللہ والے، ان کو جب پتا چلے گا کہ ہمیں دیدار اللہ نہیں ہوگا تو وہ جنت سے ایسے پناہ مانگیں گے جیسا دوزخی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ جب اللہ کا دیدار ہی جنت نہیں تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ عشق اللہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ شدید محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، گجرات کے اندر ایک بزرگ گزرے، حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے زمانے میں طغیانی آ جاتی تھی اور دریا جو ہے نا بہا کے سارے گاؤں کو لے جاتا تھا۔ تو جب یہ آنے لگا طوفان اور دریا میں طغیانی، تو وہاں کے لوگوں نے پل باندھ دیے، بند باندھ دیے،
اور فرمایا حضرت کے پاس آگے، حضرت ہم نے طغیانی کے لیے بند تو باندھ دیے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ طغیانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ دعا کر دیں۔ حضرت شاہ دولا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھاوڑا تو لاؤ۔ وہ پھاوڑا دیا کہ بھائی حضرت کو کچھ جا کے وہاں پر دعا کریں گے، کچھ کھودیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے کہ طغیانی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ حضرت گئے اور جا کر جو لوگوں نے بند باندھا تھا اس کو جا کے توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے بند باندھا تھا، آپ سے دعا کے لیے کہا تھا کہ آپ دعا کریں، آپ نے تو بند ہی توڑ دیا۔ تو آپ اللہ والے اللہ کے لاڈلے ہوتے، تو انہوں نے ایک جوش میں ایک جملہ کہا کہ جدھر مولا اتھے شاہ دولا، کہ جہاں میرا مولا ہوگا وہیں شاہ دولا ہوگا۔ اگر میرے اللہ کی مرضی ہے کہ یہ دریا طغیانی سے ٹوٹے اور دریا کا پانی ادھر آ کر ہم سب کو غرق کر دے، تو پھر میری رضا بھی یہی ہے کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ نے ان کی اس جملے کی برکت سے فرماتے ہیں کہ آج تک اس علاقے میں آج تک کوئی طغیانی اور سیلاب نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جب انسان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اللہ پاک اتنا اوپر کر دیتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان کو اللہ وہ مقام دے دیتے ہیں۔ کیا وہ مقام دے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، ہم اپنے آپ کو سوچیں، ہم اللہ کے لیے ہر چیز کرنے والوں، اور پھر اللہ کا ذکر، جب اللہ کا ذکر ہم کریں گے اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آئے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ بظاہر تو زندہ ہو سکتا ہے لیکن وہ مردہ ہے۔ زندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زندہ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ۔ اور جب انسان کا تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے تو اس کو پھر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، اس کو صرف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری محبت، میرا عشق اللہ سے بڑھتا چلا جائے۔ نہ پھر اسے کیا ہوتا ہے؟ جنت کا شوق رہتا ہے، نہ جہنم کا خوف رہتا ہے، بلکہ اللہ کی محبت کا شوق رہتا ہے۔ چنانچہ اما رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اما جان کہاں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگی بیٹا آگ سے تو جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ فرمائے کیوں؟ فرمائے بیٹا اس لیے کہ یا تو لوگ جنت کی شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں نہیں کر رہے ہوتے، تاکہ میں یہ دونوں کو ختم کرنے جا رہی ہوں تاکہ صرف اور صرف عبادت اللہ کی محبت میں کریں۔ تو یہ تو ان کا مقام تو بہرحال اللہ کی محبت کی جگہ ہی جنت ہے، اور بالکل اللہ سے خوف میں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے وہ مقام دے دیتے ہیں کہ پھر اللہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر مردوں کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو بارش کہیں ہو نہیں ہو اس کے باغ میں ہو جاتی ہے۔ کئی صحابہ کے واقعات آتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات آتے ہیں۔ پھر ایسے اللہ والے ایسی محبت اللہ ڈال دیتے ہیں جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ حضرت صابر شاہ صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی فقیر قسم کی شخصیت تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے چشتیہ سلسلے کے، لیکن جلالی مزاج کے تھے۔ کہنے لگے ایک دفعہ ایک مسجد میں گئے، وہ مسجد بادشاہوں کی مسجد تھی۔ جب آگے پہلی صف میں جا کے بیٹھ گئے، خادم نے صفائی کی، کہا فقیرہ پیچھے ہو جاؤ، فقیرہ پیچھے ہو جاؤ، یہ بادشاہوں کی جگہ ہے۔ وہ پیچھے آ گئے۔ پھر وہ دوسری صف میں آئے صفائی کرتے ہوئے، خادم کہا فقیرہ پیچھے ہو جاؤ، یہ وزیروں کی جگہ ہے۔ وہ پھر پیچھے ہو گئے۔ تھے جلالی مزاج، برداشت کرتے رہے، اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تیسری جب صف میں آئے تو پھر وہ صفائی کرتے ہوئے خادم آیا اور کہنے لگا فقیرہ پیچھے ہو جاؤ، یہ امیروں کی جگہ ہے۔ تو آپ کھڑے ہو گئے جوش میں۔
فرمایا فقیرہ صابر تیری یہاں کوئی جگہ نہیں، یہ بادشاہوں کی مسجد ہے، وزراء کی مسجد ہے، امیروں کی مسجد ہے، تجھ جیسے فقیر کی مسجد نہیں، باہر نکلے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور مسجد ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے تمام کائنات کو مسخر کر دیتے ہیں، پھر ہر چیز اس کی دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ آگے آگے اور مسجد پیچھے پیچھے۔ تو ایک اللہ والے کو الہام ہوا، کہا کہ صابر او فقیرہ یہ کیا کر رہے ہو، مسجد کو پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مسجد تو میں چھوڑ آیا ہوں، یہ مسجد مجھے نہیں چھوڑ رہی ہے۔ پھر اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ اس شخص سے محبت کرتی ہے جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ ایک پیر مارا اور فرماتے ہیں کہ وہیں مسجد رک گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ماں بہنوں، یہ سب حقیقتیں ہیں، یہ سب کچھ مل جائے گا جب انسان اللہ کا تعلق انسان سے ہو جائے گا تو پھر اللہ ہر چیز کہاں فرمائے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور جس کے اللہ ہو جاتے ہیں پھر اللہ ساری چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب چیزوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مجھ سمیت جو کچھ سنا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان والا، نیک اعمال والا، اخلاص والا